بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل، مہمانان گرامی، حاضرین کرام، آپ یقین کریں کہ یہ کتاب کے 2 ہفتے قبل مجھے دانش صاحب نے عطا کی کہ یہ فراقی صاحب کی طرف سے ہے اور اس کی کافی تکلیف بھی جہاں ہونی ہے تو آپ نے اس پر کچھ ادارے خیال بھی کرنا ہوگا. تو میں اسی وقت سے میں اس حیرت میں تھا کہ میں اس پر کیا گفتگو کروں گا. نہ تو یہ کہ علامہ محمد اقبال کی یہ بہت مایہ ناز تصنیف ہے اور جو اس میں یعنی فکر ہے وہ تو اتنی ہمہ رنگ اور اتنی ہمہ گیر ہے جس کا بھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے. اس کا جو حیاتی تنوع ہے اور اس کے اندر جو تکنیکی اوصاف ہیں اور اس کے اندر جو فنی کمالات ہیں میں تو ان کا بھی بہت زیادہ قائل ہوں. اور کئی ہمارے جو محققین اور ناقدین ہیں جنہوں نے اس کتاب سے یا اقبال کے فن کے حوالے سے کچھ کہا ہے، جابر علی سید صاحب نے یا ڈاکٹر عبد المغنی نے یا سید عابد علی عابد نے، تو اس میں باقی مجموعوں میں بھی اقبال کا کلام نہایت یعنی فنی حوالے سے اس کی شاعرانہ حیثیت جتنی وہ ہے وہ ہر شعری مجموعے میں موجود ہے، لیکن پیام مشرق کو ان باقی مجموعوں پر بھی میں سمجھتا ہوں اپنے حیت اور اپنے فنی لوازم کے اعتبار سے. تو اب اس پر تو ظاہر میں ایک طالب علم ہوں اور اس پر بھی کوئی گفتگو مجھ سے ممکن نہیں تھی. پھر گوئٹے سے میرا تعارف بھی تحریروں کے حوالے سے ہے. میں نے کوئی ڈائریکٹ ان کو پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی اور اقبال کے وسیلے سے ہی جو تحریریں آئیں. لیکن میں نے وہ مقدمہ جو ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے لکھا ہے وہ بڑی محبت سے اور بڑی توجہ سے پڑھنے کی کوشش کی ہے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح معنوں میں یادگار اسلاف کہا جا سکتا ہے، جو مختلف علوم و فنون سے جن کی کا تعلق ہے اور جو کوئی کام بھی لیتے ہیں ہاتھ میں تو اس کے ساتھ یعنی پوری دیگر ایزی، پوری محنت اور پوری توانائی کے ساتھ اس کو انجام دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فراقی صاحب ایسے ہی چند ایک اشخاص میں شامل ہیں جو فارسی ادبیات کے سرچشمے سے بھی پوری طرح سے سیراب ہیں اور اردو تو ظاہر ہے وہ استاد رہے ہیں اور ایک طویل عرصہ انہوں نے تدریسی خدمات انجام دی ہیں. پھر وہ ناقد ہیں اور صرف ناقد نہیں، محقق بھی ہیں اور محقق بھی ایسے کہ یعنی جو بالکل ایک ایک چیز کو نہایت توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے یہ پیام مشرق کی تصحیح اور اس کا جو پھیلاؤ ہے اور اس کی جو فکری وہ سارے منابع ہیں اور رشتے ہیں اس کی طرف نہایت بلیغ اور نہایت خوبصورت باتیں انہوں نے کر دی ہیں. ایک بات جس کا بھی ذکر فرما رہے تھے ابتدا میں کہ یہ جواب ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے. تو میں نے بھی اس پر تھوڑا سا غور و فکر کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایک طالب علم کی یہ رائے ہے، اساتذہ بیٹھے ہیں، کہ یہ گویا وہ جو شرقی غربی دیوان ہے وہ ایک خط تھا گوئٹے کا لکھا ہوا اور اس میں مشرق کی طرف بہت والہانہ انداز میں دیکھا گیا اور اس نے بہت ساری چیزوں کو اپنانے کی اور ان کو اپنی شاعری میں کھپانے کی وہ کوشش کی. لیکن وہ جو اسیر تھا زیادہ وہ حافظ کا تھا اور جو پیام مشرق کا شاعر ہے وہ صرف حافظ سے مستفید نہیں ہے. حافظ کا بھی بے پناہ احترام ہے اور اس سے بہت زیادہ انہوں نے قصب فیض بھی کیا، لیکن وہ پوری اس عرفانی روایت سے اور خاص طور پر مولانا روم سے اس کا انسلاک جو ہے وہ زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے یہ خط کا جواب ہے
وہ خط جو گوئٹے نے لکھا تھا، اور اس کے جواب میں اقبال نے ایک صدی بعد وہ جواب دیا ہے، اور مشرق کی اس تابانی کو اور مشرق کے ان رنگوں کو جن کی بہت تھوڑی جھلک یا بہت سرسری صورت جو ہے وہ گوئٹے پر منکشف ہوئی تھی، اس کو نہایت یعنی وسعتوں کے ساتھ اور بے قراری کے ساتھ اس کو اس کا حصہ بنا دیا۔ اور دوسری طرف یہ کہ مشرق کی طرف اس کا لپکنا سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہاں جو روحانی سرد مہری کا وہ چلن تھا، یا اقلیت کا بہت زیادہ وہ تھا، یا وہ مادیت کا بہت زیادہ غلبہ تھا، تو وہاں پر روحانیت کی تلاش تو ایسے یعنی سلیم الطبع لوگوں کو رہی ہوگی اور رہی تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مقدمے میں بھی لکھا ہے کہ گوئٹے کا اسلام کی طرف آنا، اس سے قبل وہ ہندوستان کی جو قدیم تہذیبیں یا ہندوازم یا ان تہذیبوں کے ساتھ بھی وہ اپنا تعلق بناتا رہا اور ان کی طرف وہ متوجہ رہا۔ یہ گویا کھوج میں تھا، وہ تلاش میں تھا، اور وہ روحانی جو آسودگی اس کو درکار تھی وہ تلاش کرتا رہا، اور پھر اس نے اسلام کے اس میں دیکھی، اور حافظ کے دیوان کے ترجمے کے بعد یعنی وہ زیادہ اس طرف آیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں بتایا کہ وہ آخری عمر ہے اس کی، یعنی 65 سال کے بعد کی عمر ہے جب وہ حافظ کے اس ترجمے سے آشنا ہوا، اور پھر اس نے اپنے دیوان کو بھی اسی طرح ڈالا اور بہت ساری لفظیات بھی کی، اور غزل کا وہ نمونہ بھی اس نے لکھا، اور یہ ساری جو باتیں یہاں مقدمے کے وساطت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کی ابھی اس پر وہ مزید غور و فکر کرتا، اگر اس کو زندگی اور مہلت دیتی، اور وہ شاید اس گہرائی تک جاتا جس کا ذکر اقبال کی پیام مشرق میں یا اقبال کے افکار سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو دوسرا جو رخ پیام مشرق کا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی ان خرابیوں کی بھی انہوں نے نشاندہی کر دی، یعنی مغرب سے استفادے کا بار بار ذکر کرنے کے باوجود بھی اقبال نے اس کی ان بہت اہم خرابیوں کو بھی اپنی اس کتاب میں شامل کر دیا، کہ یہ ایک تو مشرق کی پوری گہرائی کے ساتھ تصویر ہے، اور دوسرا یہ کہ مغرب جو مشرق کی طرف دیکھنے کا آرزو مند ہے، اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی اپنی جو تہذیب ہے، یا اپنا اس کا جو رہن سہن ہے، یا اپنا جو اس کا کلچر ہے، اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں۔ ڈاکٹر تحسین فراقی نے اس یعنی مقدمے کو، یہ 85 صفحات میں پھیلا ہوا مقدمہ جو ہے، یہ نہایت سلیقے کے ساتھ انہوں نے مرتب کیا کہ اس میں گوئٹے اس کے افکار، اس کا وہ جو مشرق کی طرف دیکھنے کا رجحان تھا، اور وہ جو بعد میں تحریک کی شکل اختیار کر گیا، پھر انہوں نے علامہ محمد اقبال کا گوئٹے سے جو رشتہ بنا، اور جس طرح سے ابھی اسٹیٹ ریفلیکشن کا ذکر کیا انہوں نے، یا وہ غالب علی نظم کا، پھر انہوں نے وہ کیا کہ یہ جن اقبال کا جو مقدمہ ہے اپنے اس کا اردو میں جو دیباچہ ہے، وہ بھی اس میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں وہ ریمی کی کتاب سے شاید بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں، اور انہوں نے نشاندہی کی اور وہ اقتباسات نقل کی، یعنی یہ ایک سچے موقع کا کام، ورنہ مطلب اس کی یہ اعلیٰ شان بہت خوبصورت دیگر زیب کباب جو ہے، یہی اگر ہو جاتی تو یہ بھی یعنی 100 سال کے بعد اس کا حق ہے، لیکن جو مقدمہ ہے اس نے اس کو اور زیادہ قیمتی کر دیا ہے۔ اور اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ متن آپ کو قابل اعتبار ہے، لیکن میں اس کے باوجود سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ مسائل ہیں، اور پھر یہ کہ یہ جدید املاک ہی نہیں ہے جو آج کل فارسی والے استعمال کر رہے ہیں، تو ایک ایسا ایڈیشن جس کی تدوین ہو اس پورے پیام مشرق کی، وہ بھی ڈاکٹر صاحب جیسے اصحاب فکر و نظر ہی کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے کلام کے جس نے جی چاہ جس طرح مرضی کی اور چھاپ دیا، تو ڈاکٹر صاحب چونکہ اب ایک موقر ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں بطور سربراہ کے، تو اقبال کی کتابوں کی صحت اور متن کو از سر نو مرتب کیا جانا چاہیے، اور ان میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے دور کیے جائیں۔ یہ حق ہے ان کا،
اور یقینی طور پر اس کا یعنی ہمیں ضرورت ہے. اور طالب علموں کو خاص طور پر چونکہ طالب علم اب تو ویسے بھی کوئی لکھنے پڑھنے کا چلن اس طرح نہیں رہا، تو پھر اگر اس طرح کے مسائل بھی ہوں گے کہ متن مختلف جگہوں پر مختلف صورت میں ہوگا، تو میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ ان کے اس بصیرت افروز مقدمے نے بہت ساری نئی باتیں مجھ پر بھی آشکار کی، اور میں نے واقعی اس کو پڑھ کر ایک لذت محسوس کی جملہ جملہ. اور پھر بعض اوقات ڈاکٹر صاحب نے 2-3 جملوں میں وہ پوری کتاب کا نچوڑ جیسے پیش کر دیا. یعنی یہ قدرت کلام کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ ساری زندگی لکھنے پڑھنے سے متعلق رہے ہیں، اور وہ اپنے ان نتائج کو، اپنی اس ساری بات کو یہ قادر ہیں مختصر ترین اس جملوں میں پیش کرنے پر. تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ بہت احسان ہے ہماری خاص طور پر نئی نسلوں پر، کہ آپ کے اس پیغام کے ذریعے، آپ کے اس مقدمے کے ذریعے یہ پیغام جو ہمارے ہی پیغام تھا اور مشرق سے اٹھا تھا، اور لیکن ہم اس سے دور ہو رہے تھے اور دور ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ ایک بار پھر نئی نسلوں کو اقبال کے اس کلام سے جوڑے گا، اور اس کے اندر جو پیغام ہے اور اس کے اندر جو روح ہے مشرق کی، اس کو وہ پھر اون کرنے اور اپنا بنانے اور اس پر قائم رہنے اور اس کو اپنی شناخت کا ذریعہ سمجھنے میں وہ خوشی محسوس کرے گا. آپ کی سماعتوں کو بہت شکریہ.